إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشور فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، خواتین ملت، پردہ نشی میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا، پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 9، آیت نمبر 17، اور پھر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 9 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے. دو حدیثیں جو امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم میں صحیح سند سے لائے ہیں، آپ حضرات کے گوش گزار کی. انہی آیات و احادیث کے تناظر میں آج خطبہ جمعہ کے طور پر ماہ محرم الحرام کے اسباق اس عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہی کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی اور بالا تری بیان ہو اللہ عز و جل کے لیے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں دولتوں سے مالا مال فرمایا. ثانیاً درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اور رسول علیہم السلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر. حاضرین جمعہ، ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک
محبوب اور پسندیدہ کوئی دین ہے تو مذہب اسلام دین اسلام ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے خود اس بات کی وضاحت اور صراحت فرمائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ دین و مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اور ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ دین اور اسلام اور مذہب وہ ہے جو اللہ کا بتایا ہوا یا اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام کے فرامین اور طور طریقے کے مطابق۔ اس کے علاوہ جو دین یا مذہب بتایا اور مانا جاتا ہے، اس تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ اللہ کے بات، اللہ کے رسول کی باتوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باتوں کو چھوڑ کر کوئی اور دین اور مذہب کو اسلام مان لیتا ہے، اللہ کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا، وہ اسلام اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا، اس کی وہ حرکات و سکنات عبادات اللہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ اسلام وہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ بہرحال اس تمہیدی بات کے بعد میرا مقصود یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ایز اے مسلم معاشرے میں جہاں کہیں کوئی بدعت رونما ہوتی ہے، بدعت وجود پذیر ہوتی ہے، کوئی بدعت اختیار کی جاتی ہے، تو ذہن نشین ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اس مقام اور جگہ پر کسی نہ کسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روندا جا رہا ہے۔ بغیر سنت رسول اللہ کے روندے اور توڑے اور مٹائے بدعت رونما ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں بدعت رونما ہوگی وہاں سنت رسول اللہ روندی جائے گی، یہ طے بات ہے۔ اس کی ایک موٹی مثال، ماہ محرم الحرام میں ہم اور آپ داخل ہیں۔ اس محرم الحرام کو شریعت نے کیا جو ہے اس کے تعلق سے فوائد بتائے ہیں، شرعی احکام کیا بتائے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے جب سے دنیا بنایا ہے، آسمان بنایا ہے، جب سے کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے، زمین و آسمان میں 12 مہینے متعین کیے، جس میں سے 4 حرمت والے، اس میں سے ایک محرم الحرام بھی حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اس حرمت والے مہینے کے تعلق سے اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو مہینے ہیں، ان مہینوں میں سب سے بہتر اور افضل نفلی سنت کا روزہ رکھنا محرم الحرام میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلی روایت ملتی ہے، جب مدینہ المنورہ میں آئے تو آنے کے بعد دیکھا ایک جگہ ایک قبیلے کے پاس سے گزر ہوا، جو ہے یہودیوں قبیلہ تھا، اس قبیلے پر نظر پڑی تو معلوم ہوا کہ روزے سے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ دریافت کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وجہ ہے، تو دریافت کرنے پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ یہود اس دن عاشورہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں، تو کہا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا تھا، خوشی میں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن احق بموسیٰ منکم، اتباع کرنے کے معاملے میں، موسیٰ کے معاملے میں ہم زیادہ تم سے فرما بردار ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ کو زیادہ مانتے ہیں علیہ السلام۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، روایت میں آتا ہے فصاما وامر بصیامہ، آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک روایت مسلم شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع،
اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف 10 محرم کا نہیں بلکہ ایک دن پہلے یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کس مقصد سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف فیہ الیہود، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، صرف 10 کا نہ رکھو، ساتھ میں ایک روزہ پہلے بھی رکھو۔ جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات بتا دوں، جو روایت بتائی جاتی ہے 9 یا 10 اور 10 اور 11، یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ صحیح ہے کہ 10 محرم الحرام اور یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ایک روزہ پہلے 9 محرم الحرام۔ فائدہ کیا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن صیام یوم عاشور فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا احتسب، ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں اتمنا، مجھے یقین ہے، میں امید رکھتا ہوں، ان یکفر السنۃ الماضیہ، یہ 2 روزے کا جو اہتمام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے 1 سال کے۔ اس پوری شرعی رہنمائی سے ہمیں معلوم ہوا کہ محرم الحرام میں بندے مومن اور مومنہ کو، مسلمان کو کرنے والا جو کام ہے وہ یہ کہ محرم کے روزے سنتوں کے اعتبار سے رکھے، اہتمام کرے نوافل کا، روزوں کا، اسی طرح خاص طور سے 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام کی رہنمائی ہے، گائیڈنگ ہے۔ امت یہ نہیں کر رہی ہے، بقیہ دیگر تمام خرافات کرتی نظر آتی ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا نا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت روندی جائے گی وہیں پر بدعات رونما ہوگی، اور جہاں بدعات جنم لے گی وہاں پر ضرور جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو روندا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں روندا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوموا یوم عاشورہ کہا، مسلمان ہے، اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی صریح مخالفت کرتے ہوئے اسی روز جو ہے بجائے روزہ رکھنے کے کچھ پی اور پلا رہے ہیں۔ ایک دوسرا نقطہ، معاشرے کے اندر جب کسی دن کو خوشی یا غمی کا دن متعین کیا جائے، حالانکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو بھی وہاں غور کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ کیوں اس چیز کو، اس دن کو غم کا یا خوشی کا دن متعین کیا جا رہا ہے، حالانکہ شریعت میں نہیں ہے۔ غور کرنا چاہیے، کیوں کہ معاشرے میں اسلام دشمن سازشیں اتنی زیادہ رائج ہیں، مسلم معاشرہ میں اسلامی تعلیمات میں ان کا دخل اتنا زیادہ ہے کہ قدم قدم پر اسلام کی مخالفت موجود ہے مسلمانوں کے اندر۔ غور کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ سفر کا مہینہ جو آتا ہے، باتیں تفصیلی نہ ہو جائے، آپ دیکھیے پورے سفر کو معاشرے میں، مسلم معاشرے میں منحوس گردانا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چیز میں نحوست نہیں ہوتی ہے، اگر ہوتی تو ایسے ایسے، لیکن ہے نہیں، لیکن امت مان رہی ہے، نعوذ باللہ۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی مان رہے ہیں کہ نہیں یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ، جبکہ دن و سال اللہ کا ہے، زمانہ اللہ کا ہے بنایا ہوا، منحوس نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر جب مہینہ آتا ہے سفر کا تو آخری بدھ کی تقریب خوشی منائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے اسلام دشمن سازشیں داخل ہے اسلام میں، مسلمانوں میں۔ آخری بدھ کو خوشی منائی جا رہی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں، رحمت للعالمین کے جو مورخ ہیں علامہ سلمان سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، یہ کوئی کتاب و سنت والے نہیں تھے، اہل توحید نہیں تھے، یہ ان کے خود اپنے عالم ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عارضے میں بیمار ہوئے تھے، جو سر درد آپ کو شروع ہوا تھا وہ سفر کے اخیر میں، اور اسی عارضے میں آپ کا انتقال ہوا تھا، آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اخیر بدھ امت خوشی مناتی ہے، اخیر بدھ جناب محمد رسول اللہ ایک عارضے میں مبتلا ہوئے تھے، اسی عارضی میں اس دنیا سے رخصت پا گئے۔ بہرحال تیسرا نقطہ، جب کوئی مہینے کو متعین کیا جائے خوشی اور غمی کے لیے، بندے کو غور کرنا چاہیے اس کا تعلق اسلام سے کتنا ہے یا نہیں ہے۔ محرم الحرام آنے کے بعد ہر مسلمان کے ذہن و دماغ میں عام طور سے یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ہے غم کا مہینہ ہے۔ آج ہم یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا محرم الحرام غم کا مہینہ ہے، یا محرم الحرام مسلمانوں کو کون سے اسباب سکھاتا ہے، کائے کا مہینہ ہے۔ عام مسلمان کے دماغ میں کربلا آ جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت آ جاتی ہے۔ اب اس کو ہم اسلام سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، اسلام سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 جو ہے ہجری میں ایک آیت کریمہ اللہ نے نازل کی تھی. اس پر جو تمام مسلک والے متفق ہیں. اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ نمبر 5. اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، جو اسلام مجھے پسند، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو مکمل کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے قبل آپ کے اس دنیا میں رہتے ہوئے اسلام مکمل ہو گیا، یہ اللہ نے کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پر اعلان ہوا. امت اس کے 60 سال بعد ہونے والے واقعہ کو کہتی ہے کہ اسلام سے متعلق ہے. عقل مند ہو تو سمجھ جاوے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام مکمل ہو گیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. امت کا طبقہ، اکثر طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک 60 ہجری میں 61 ہجری میں ہونے والا واقعہ بھی اسلام سے متعلق ہے. بہرحال اسلام کا اس کا کتنا تعلق ہے؟ اگر کوئی یہ سوچے کہ شہادت سے تعلق ہے، حضرت حسین کی شہادت بڑا ہم درد مند ہیں. واقعی تکلیف دہ تھی، واقعی زیادتی تھی، واقعی نہیں ہونا تھا. ایسے ہی جو ہے ایسے غفلت انسانوں سے نہیں ہونی چاہیے تھے کہ نواسہ رسول کو جو ہے شہید کر دے. یہ الگ بات ہے. لیکن شہادت کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اگر شہادت غم منانا اسلام کا حصہ ہوتا، آپ غور کریں، سید الشہداء امیر حمزہ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ شہیدوں کے سردار امیر حمزہ ہے. کہ حضرت امیر حمزہ کا غم نہیں منایا جا سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا؟ کیا حضرت ابو بکر کی موت کا غم نہیں منایا جا سکتا ہے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم نہیں منایا جا سکتا ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم نہیں منایا جا سکتا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم نہیں منایا جاتا ہے؟ جب باپ کی شہادت کا غم نہیں ہے تو بیٹے کی شہادت کا غم کیوں؟ بندہ غور تو کرے. اسباق خود واقعات میں ملتے ہیں. بہرحال اب ہم غور کر سکتے ہیں اس کا اصل سبق کیا ہے. محرم الحرام کا اصل سبق میں کہہ رہا تھا نا کہ جب معاشرے میں کسی مہینے سے متعلق کوئی غم یا خوشی کو جوڑ دیا جائے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے دشمنان اسلام کہاں چھپے ہوئے ہیں. محرم الحرام کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہیں. کس طرح سے محرم آنے کے بعد مسلمانوں کے اکثر طبقے کے ذہن میں کربلا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر چیزیں، اصل جو چیز ہے اس کو مخفی رکھا گیا، چھپا لیا گیا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ ہے محرم الحرام میں ہجرت کا سبق. محرم الحرام میں پہلا سبق ہجرت کا سبق. آپ غور تو کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ہے معاشرے کے اندر صحابہ کرام سالوں کس طرح جانتے تھے؟ یہ سال برات کا سال، سن برات، سن وداع، اس طرح سے جانا جاتا تھا. یہ بہت مشکل ہو رہا تھا ہر سال کو اس طرح سے یاد کرنا. اور معاملہ ایک ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ثانی جب خلیفہ ہوئے تو کچھ چند سالوں کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو یمن کے گورنر تھے، ان کے پاس جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطوط آتے تھے، پیغام آتے تھے، امیر المومنین کی طرف سے حکم نامہ آتا تھا، اس پہ تاریخ نہیں ہوتی تھی. یہ چیز بڑی تکلیف دہ تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو متنبہ کیا کہ دیکھیے اس پہ تاریخ نہیں ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب یہ بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جانب سے گورنر سے آئی، یمن کے گورنر سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو اجلہ صحابہ کرام تھے ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد مشورہ کیا کہ اس کا کچھ حل بتایا جائے. سن 17 ہجری کا واقعہ ہے. صحابہ کرام نے مشورہ دیا، الگ الگ رائے ہے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی رائے تھی امیر المومنین اس جو ہے سن کو سن ہجری سے جوڑ دیجئے. دیکھ لیجئے حضرت علی اشارہ دے رہے ہیں امت محمدیہ کو کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہجرت کو مت بھولو. آج لوگ حضرت علی اور حضرت حسین کے پیچھے پڑے، ان کی باتوں کو بھول گئے رضی اللہ عنہما. ہجرت کو مت بھولو. حضرت علی سبق دے رہے ہیں، حضرت عمر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہجرت کا سن لگائیے. آپ دیکھ لیجئے، تھوڑا سا دنیاوی طور پہ ہم سے دیکھ سکتے ہیں، ہندوستان میں بکرا ماجید ایک بکرمی سن مانا جاتا ہے. ایک راجہ گزرا ہے بکرا ماجید، اس کی ولادت سے جوڑا ہوا ہے. فلسطین کی جو فتح ہوئی تھی
اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت نشین ہوئے تھے، اس کی مناسبت سے یہودی لوگوں نے اپنے سال کو شروع کیا ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اپنے سال کو شروع کرتے ہیں. رومی سکندر اعظم جس نے فتح کیا تھا دنیا کو، جو کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے نام سے رومی سال شروع کرتے ہیں. معاملہ جب اسلامی کیلنڈر اور کیلنڈر کا آیا تو اس وقت صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے یا نبی کی پیدائش سے اس کو نہیں جوڑا، بلکہ ہجرت سے جوڑ کر رہتی دنیا تک امت محمدیہ کو سبق دیا ہے کہ اے امت محمدیہ، محرم الحرام آنے کے بعد نہ کہ کربلا یاد کرنے کے بجائے جناب محمد رسول اللہ اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام کی قربانیوں کو، ہجرتوں کو یاد کرو. امت ہجرت بھول کے کربلا میں پریشان ہے. دیکھیے سیاست کس طرح سے ہے. ہجرت کیوں بھلائی جا رہی ہے؟ ہجرت کا محرک اصل کیا بنا تھا آپ جانتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ تھوڑا غور تو کریں. مسلمان ہونے کے ناطے اس تاریخی بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ہجرتیں کیوں کی؟ کیا وجہ بنی تھی؟ کیا سبب بنا تھا؟ کیا محرک تھا اس کا؟ تھوڑا دیکھ لے ہوئے تاریخ کا مطالعہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے مکہ میں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی بندگی کرو. اہل مکہ طلب پسند نہیں کرتے تھے. مکہ المکرمہ میں کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اہل مکہ چاہتے تھے کہ 360 کی عبادت ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں، اللہ کی بندگی ہوگی اور اس گھر کی بندگی ہوگی جس نے اس گھر کو بنانے کا حکم دیا اور جس کے لیے گھر بنا ہے، صرف اسی کی بندگی. اصل جھگڑا کیا تھا؟ خاندان سے دور ہونے، اپنے وطن کو چھوڑنے، محبوب مکہ کو چھوڑنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ بنی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وجہ بنی تھی اہل مکہ، مشرکین مکہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صرف ایک اللہ کی بندگی کے اعلان کرے، وہ چاہتے تھے کئی معبودوں کو پکارے. آج معاشرہ اصل تعلیم کو بھول بیٹھا ہے. ہجرت کا سبق اسی لیے بھلایا گیا تاکہ امت مسلمہ اللہ کے نبی کی دعوت کو بھول جاوے. ہجرت کا سبق اسی لیے بھلایا گیا ہے کہ ہمارے اسلاف نے جو نام سن کا ہجرت سے رکھا ہے تاکہ یاد رکھا جائے کہ ہجرت کے پیچھے کیا سبق ہے. تھوڑا ہم دیکھتے ہیں تاریخی اعتبار سے کیا سبق ملتا ہے ہجرت سے ہمیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، نبوت کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے صحابہ کرام کے بارے میں خبر لگی کہ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہے، بہت تکلیف دی جا رہی ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تھی کہ حبشہ نامی ایک جگہ ہے افریقہ میں، ایک ملک ہے، اس کا جو بادشاہ ہے نجاشی بڑا منصف ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے، مجھے یقین ہے کہ زیادتی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اولاً بیعت عقبہ اولا عقبہ ثانیہ کے بعد حکم دیا کہ ایک کام کرو، آپ لوگ یہاں سے حبشہ نکل جاؤ. روایت میں آتا ہے پہلا قافلہ 12 لوگوں پر مشتمل نکلا تھا، 12، جس کے جو سردار تھے حضرت عثمان ابن غنی رضی اللہ عنہ، ساتھ میں ان کی اہلیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بھی تھی رضی اللہ عنہ. یہ قافلہ نکلتا ہے. جب یہ قافلہ مکہ سے نکل جاتا ہے اور نکل کے جدہ کے ساحل پہ پہنچتا ہے تو اس وقت اہل مکہ کو خبر ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہم سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. تاریخ کا مطالعہ کرے، ایک قافلہ دوڑتا ہے، ایک گروہ دوڑتا ہے پکڑنے کے لیے، لیکن اتفاق اللہ کا کرنا ایسا کہ جب یہ قافلہ جدہ پہنچتا ہے تو تجارتی جو ہے جہاز کھڑا ہوا تھا، فوراً اس پر سوار ہو کر یہ حبشہ پہنچ جاتے ہیں. کوشش ناکام ہو جاتی ہے. جب کوشش ناکام ہوتی ہے، آپ تھوڑا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں، کوشش کس چیز کی ناکام ہو رہی ہے؟ اہل توحید اللہ والے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دی جا رہی ہے. مکہ میں مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، مجبور ہو کر اپنا قدم بڑھا رہے ہیں، مجبور ہو کر جو اپنا شہر چھوڑ رہے ہیں، ان کو پکڑنے کی کوشش تھی. اور نقطہ دیکھیے، دوسرا قافلہ میں مختصر کرتا جا رہا ہوں، تاریخ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اصل محرم کا سبق ہمیں معلوم ہونا چاہیے. دوسرا قافلہ 80 سے 83 لوگوں پر مشتمل، صحابہ کرام کا، صحابیات کا، پھر یہ حبشہ پہنچا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کے پکڑنے میں بھی لوگ ناکام ہو گئے، جبکہ مستعد تھے، تیار تھے. اللہ نے مدد کی، قافلہ نجات پا گیا، نکل گیا. تو پھر کیا کیا؟ اہل مکہ نے اپنے سرداروں کو منتخب کیا بڑے بڑے، اور حبشہ کے پاس بھیجا.
بادشاہ کے پاس اور ان سے جو ہے بتایا کہ ہمارے غلام بھاگ کر آ گئے ہیں، تحفہ تحائف دینے کی کوشش کی. بڑی تفصیلی بات ہے تاریخ میں، ہر طرح سے دامے درمے سکنے ہر انداز سے بادشاہ کو رلگانے کی کوشش کی. لیکن بادشاہ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دے دے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حبشہ ہی بادشاہ، حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال کی جب خبر سنی تھی تو آپ نے نماز جنازے غائبانہ ادا کی تھی. یہ وہی حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی. بہرحال اللہ جسے ہدایت دے. حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور ان کا جو گروپ تھا ان کو بلوایا. بڑی تفصیلی بات ہے، اتنے کم مختصر وقت میں اتنی تفصیل سے رکھی نہیں جا سکتی ہے. پھر اس نے کئی باتیں پوچھی، ہر بات میں حضرت جعفر طیار نے بڑے اچھے انداز میں تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھو ایسے ایسے ہم تھے، بہت مجبور تھے، مظلوم تھے، ہمیں کاٹا جا رہا تھا، ہمیں صرف اللہ کی بندگی پر ستایا جاتا، مجبور ہو کر ہم تیرے شہر میں تیرے ملک میں آئے ہیں. جب یہ تمام باتیں سن لی تو اس نے ان کے تحفے تحائف واپس کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیا، واپس بھیج دیا. اب جب اس میں بھی ناکام ہو گئے تو مکہ کے جو شریر تھے، روسا تھے، انہیں بڑا ولولہ ہوا، جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اپنی کوشش میں ناکام ہیں اور ایمان والے اللہ کے نبی کے ماننے والے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. جیسے کہ آج ہم مختلف پیترے اختیار کیے جاتے ہیں اسلام کو جو ہے دبانے کے لیے، شبی بگاڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک دے وے، بجھا دے وے. واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو پورا کرنا ہی ہے. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. بہرحال کوشش تو یہی تھی. اسی نتیجے میں آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بارہا کہتے تھے، جب حالات دیکھتے تھے مسلمانوں کے کہ ان کو جو ہے نہ اٹھنے بیٹھنے دیا جاتا ہے اطمینان سے، نہ ان کو رکوع سجود اطمینان سے اللہ کے لیے کیا جانے دیا جا رہا ہے، نہ مکہ میں چین سے زندگی گزاری دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا کہتے ہیں اللہ کے نبی ہجرت کا مجھے حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصبر، صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ بہتر راستہ نکالے. حضرت ابوبکر صدیق سمجھ جاتے تھے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ہے، ہو سکتا ہے اللہ میرے لیے راستہ نکال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال پھر اس کے بعد صحابہ کرام دھیرے دھیرے حبشہ پہنچتے گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کرنے کا. آپ جانتے ہیں کب؟ تاریخ کا مطالعہ کریں. دارالندوہ میں نے بارہا اس کی طرف اشارہ دیا ہے. دارالندوہ میں مشرکین مکہ اکٹھا ہو کر یہ پلان بنا رہے تھے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توحید ہے اور جو آپ کی طرف سے پھیل رہی ہے دعوت، اس کو مٹایا جائے، ختم کیا جائے. اس کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں نقل کیا ہے، پورے نقشے کی طرف اشارہ دیا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقَتِّلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اللہ رب العالمین کہتا ہے جو انہوں نے کفر کیا، انہوں نے سازش کی تھی آپ کو ختم کرنے، آپ کو قتل کرنے، آپ کو جو ہے نکال دینے کی کوشش اور سازش تھی. اور اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے وَمَكَرُوا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ انہوں نے مکر کیا، وہ مکر کرتے ہیں، وہ لوگ انہیں ہیلے بہانے کرتے ہیں، وہ لوگ چالیں چلتے ہیں، اور اللہ تدبیر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. کیا تدبیر تھی، کیا چالیں تھی آپ جانتے ہیں؟ اہل مکہ نے مشورہ کیا تھا، آپ تفصیل سے واقف ہیں، میں نے بارہا کہا ہے. مشورہ کیا کہ نوجوان جتنے ہیں مکہ کے سرداروں کے، بڑے بڑے خاندانوں کے، ان کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور بیک وقت سب لوگ مل کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حملہ کریں تاکہ ان کو ختم کرنے کے بعد دیت پر مجبور ہو جائے بنی عبد ہاشم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے مجبور ہو جائے، دیت پیسہ لین دین معاملہ حل، قتل کرنے کا بدلہ قتل سے نہ لیوے. اس لیے یہ پوری تدبیر تھی اہل مکہ کی، ابو جہل کی، کہ اس طرح سے اختیار کیا جائے طریقہ کار. اور یہ تدبیر جب چلی گئی، سازش اختیار کر لی گئی، اسی کو پورا کرنے کے لیے ایک رات اس پر عمل پیرا ہوئے. ہوتا یہ ہے کہ جس رات میں عمل تدبیر پہ، سازش پہ کیا جا رہا تھا، اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر جناب محمد رسول اللہ کو اطلاع دیتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے تعلق سے ایسی تدبیر چال چلی جا رہی ہے، آپ متنبہ ہو جائیں، خبردار آپ کو مکہ چھوڑنا ہے. تاریخ کا مطالعہ تو کریں. ماں عائشہ بیان کرتی ہے، حضرت حسمہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہما، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یا تو شام میں نہیں تو مغرب کے بعد ایسے وقتوں میں آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آ رہے ہیں، ہمیں بڑا تعجب ہوا.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ یہ وقت نہیں آتے، آپ کیوں آئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کوئی ضرور بڑا معاملہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کہا کہ ابوبکر انہیں ہٹا دو، انہیں دور کر دو۔ دیکھ لیجیے تاریخ یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے، یہ ہمیں اللہ کے نبی سبق دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ جب کوئی خفیہ بات ہو، اہم بات ہو تو غیر دیگروں کو ہٹا دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اہلی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ ہمیں ابوبکر خروج کرنے کا، ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں فدا ہو ابی و امی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی۔ بولے ہاں ابوبکر آپ بھی۔ بس یہ انتظام ادھر، ایک تدبیر ادھر، ایک تدبیر ادھر، اللہ رب العالمین کی تدبیر دیکھیے۔ اور یاد رکھنا بندہ مومن یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ انسان کتنی بھی تدبیر کر لے، جو اللہ کی تقدیر ہے اس پہ تدبیر کبھی فائق نہیں ہوتی۔ تدبیر انسان کرتا ہے، اللہ تقدیر بھیج دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی ہمارے سامنے مثال ہے اڑیسہ، کون سا پردیش ہے بہرحال، جہاں پہ سیلاب آیا ہے۔ چند مہینوں پہلے کے جملے کیا تھے، چند مہینوں کے بعد حالات کیا ہیں۔ یہ تدبیر ہے اور یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ جب اللہ کی تقدیر آ جاتی ہے تو پھر تمام تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ یہی معاملہ یہاں پہ بھی تھا، تدبیریں ہو رہی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ میرے پاس 2 گھوڑے ہیں، یہ میں نے پہلے ہی سے اونٹ تیار کر کے رکھے، گھوڑے ہیں یا اونٹ، میں ابھی کنفیوز ہو رہا ہوں۔ بہرحال یہ تیار کر کے رکھے سواریاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں ایک آپ لے لینا، ایک میں لے تو چلتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق دیتے ہیں، یہ ہجرت کا سبق ہے امت مسلمہ کے لیے۔ ابوبکر صدیق میں لوں گا لیکن ادھار نہیں، فری میں نہیں۔ آج ہمارے یہاں نا ایک آدمی ولی اللہ بن گیا ہے، نعوذ باللہ، ولی اللہ حقیقی نہیں ہوتے ہیں ایسے۔ آج ہمارے یہاں ٹپ ٹاپ پہنا ہوا ہے، اب یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر صدیق سے اس نازک مرحلے میں کہتے ہیں ابوبکر میں ایسے نہیں لوں گا رضی اللہ عنہ، بلکہ بدلے میں پیسہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں لے لینا، آپ بدلے میں پیسہ دے دینا۔ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی جگہ پر آپ سبز خضرمی چادر اوڑھ کے سویا کرتے تھے، ہری کرہ کی خضرمی یمن کی بنی ہوئی ایک چادر تھی، اس کو اوڑھ کے آپ کا معمول تھا، عموماً یہی سویا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی تھی۔ رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی آج کے وقت، یہ پیغام اللہ کی طرف سے تھا، حضرت جبریل نے دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ دیکھ لیجئے یہ اسلام سکھاتا ہے، حضرت جبریل نے بتایا تھا، اللہ نے بتایا تھا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے نا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ بدر کے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کر ڈالی تھی، تفصیل انشاءاللہ آئے گی موقع سے، مٹی اٹھا کر ڈالی تھی۔ مٹی کا فائدہ یہ کہ آپ نے مٹی اس طرح ڈالی تھی پورے مشرکین اور کفار پر پہنچ گئی تھی مٹی، یہ اللہ کی شان دیکھیے۔ اس کے بعد مٹی کا یہ معاملہ ہوا کہ ان کی وجہ سے ان کی آنکھیں چوندیا گئی۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ بہرحال تدبیر اللہ رب العالمین جب چلتا ہے تو تمام تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب حکم سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت علی سے، اے علی آج تم میری جگہ پر سونا، میری چادر تم اڑے رہنا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ تو کریں، یہ ہمیں ہجرت کا باب سبق سکھاتا ہے، یہ ہمیں محرم الحرام سبق سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات امت سے اس سے ناواقف ہے، لا علم ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ محرم آنے کے بعد صرف غم معلوم ہے، کربلا معلوم ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ معلوم، حسین کے والد علی نہیں معلوم ہے رضی اللہ عنہ، معلوم ہونا چاہیے۔ کیا سبق سکھاتا ہے ہجرت کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا قربان جائے ہمارے نبی پر، قربان جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ۔ کیا سکھایا تھا؟ علی آج میری بستر تب تم لیٹنا، میری چادر تم اوڑھنا۔ مقصد کیا تھا معلوم؟ اپنے آپ کی جان بچانا نہیں تھا، اپنے آپ کو بچانا مقصود نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ علی اہل مکہ میرے ہاتھ میں امانتیں رکھے ہوئے ہیں، مجھے ظالم کہتے ہیں، مجھے جو ہے بددین کہتے ہیں، مجھے گمراہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی امانتیں علی میرے پاس ہی ہے، یہ مجھے امین آج بھی مانتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، میری دعوت قبول نہیں کرتے، میری شخصیت ان کو پیاری ہے، امانتیں رکھے ہوئے۔ علی اگر میں چلا جاؤں گا تو ان کی امانتیں میرے ساتھ چلی جائے گی، ایسا کرو تم ٹھہرو، 1 سے 3 روز ٹھہرنا، جتنے لوگوں کی امانت ہے سب کو پلٹا کر پھر واپس آنا، پھر تم ہجرت کرنا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب لیٹ جاتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کیجیے، وقت ختم ہو رہا ہے، اشارتاً بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک جگہ پر حضرت علی کو لٹائے ہوئے ہیں اور دوسرے بستر پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، اہل مکہ کے جو بڑے بڑے جو نوجوان کھڑے ہیں پہرا دیتے ہوئے، اب انتظار کر رہے ہیں حرف صفر کا، وقت صفر کا، کہ کب آئے اور حملہ کیا جائے۔ صبح کے وقت کا پلان تھا جب نکلیں گے تو آپ کو پر حملہ کیا جائے گا، ابھی پوری رات ختم نہیں ہوئی تھی۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے سورہ یاسین میں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے دائیں بائیں سب دیوار کھڑی کر دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے نکل رہے ان کے سامنے سے، آپ ایک مٹھی اٹھاتے بتا کی ان کے اوپر ڈالتے، سروں پر ہر ایک کے سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سے ڈال رہے ہیں۔ دیکھیے تاریخ بتا رہی ہے نا، سبق سکھاتی تاریخ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد شیطان ایک شخص کے روپ میں آتا ہے۔ مورخین نے، اب یہ کیسے ہم تک آئی بات، یہ اس میں سے کچھ مسلمان ہوئے، انہوں نے بتایا، تاریخ ملی ہمیں۔ شیطان ایک عام شخصیت کے روپ میں آتا ہے اور کہتا ہے جس مقصد کے تحت تم لوگ یہاں کھڑے ہو نا، فیل ہو گئے ہو، تم ناکام۔ کیوں؟ ارے بولے وہ ہے ہی نہیں، وہ تو چلے گئے۔ جب یہ معاملہ معلوم ہوا تو پھر بھی مورخین لکھتے ہیں کہ رات بھر وہ ٹھہرے رہے، دن نکل گئے، انتظار کرتے رہے۔ جب دن نکلا دیکھا تو چادر اٹھانے کے بعد حضرت علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں ہے تیرے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قربان جائے ہمارے اسلاف پر، ہمارے صحابی پر، حضرت علی پر کیا جملہ تھا؟ مجھے نہیں معلوم ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ اور واقعی حضرت علی نہیں جانتے ہیں، گھر سے کہاں گئے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہ قرآن حکیم کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، بحفاظت آپ جو ہے غار ثور میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اور بھی رکھی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن اور مومنہ کو، مسلمان کو محرم الحرام آنے کے بعد سب سے اہم جو محرم کا سبق ہے، سبق ہجرت کو دہرانا پڑھنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، جو ہجرت گھر بار چھوڑا ہے، کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آئندہ موقع رہا، زندگی اللہ نے دی بتاؤں گا کتنی تکلیف ہجرت کے موقع پہ اٹھائی۔ ان تکالیف کو یاد کرنا چاہیے، دہرانا چاہیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ مشکل وقت میں، مصائب میں، آزمائش میں بندہ مومن اللہ کے ایمان پر یقین مضبوط بنا کر رکھے، استقامت اختیار کر سکے۔ اور یہی چال اور سازش ہے کہ امت مسلمہ کو غلط گائیڈنگ، مس گائیڈنگ کر دی گئی ہے۔ امت بجائے اپنے منزل مقصود کے جانے کے جو ہے ایک دیگر ایڈریس پہ پہنچ رہی ہے، دیگر منزل پر پہنچ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ حقائق سے امت مسلمہ کو ناواقف رکھا جائے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے موقع پر خاص طور سے اسلام کے حقائق کو جاننے کی کوشش کریں، اور جو اس کے اسباق ہے، جو ہے محرم ہو، سفر ہو، ان کے اسباق کو دہرانے اور پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں الہ العالمین محرم الحرام ہو یا دیگر ایام، ان کا احترام کرنے والا بناوے۔ اللہ رب العالمین محرم الحرام میں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی فضائل بیان کیے ہیں، ان فضائل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بدعات اور خرافات میں امت مبتلا ہے، اللہ میری آپ کی امت محمدیہ کے بدعات اور خرافات سے حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کچھ لوگ لا علمی میں شریعت بے دینی کو شریعت اور دین سمجھتے ہیں، جو ان کی آفت کا سبب ہو سکتا ہے، جو اللہ کے کلام کے حساب سے گمراہی کا ذریعہ اور خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حقیقی اسلام سے متعارف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی اسلام پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، حقیقی دین اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ الہ العالمین میرا آپ کا خاتمہ بھی حقیقی دین اور اسلام پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرم برور رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم.